بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کا وقت اٹل ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما دے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب موقع ہوتا ہے بندہ یاد نہیں کرتا، بلکہ عجیب بات یہ ہے، صدقہ کرنا تو پاس سے دینا ہوتا ہے نا، پاس سے دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تلاش میں ہوتے ہیں اس لمحے کے کہ جب لوگ مجبور ہو جائیں کچھ لینے کے لیے، جب کوئی چیز بندوں کی ضرورت بن جائے اور ہم فوراً مال مہنگا کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں؟ انسان، آج کا انسان یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے میں مال مہنگا کروں اور لوگوں سے جی بھر کر پیسہ بٹوروں۔ ابھی آج کی بات، آج یا کل میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے، اور جو ماسک 80 روپے کا پیکٹ ملتا تھا وہ 480 کا ہو گیا ہے۔ کتنا؟ 80 روپے والا 480 کا، کیونکہ اب لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں نے لینا تو ہے، اس لیے کہ کچھ ہدایت کار اور کچھ یوں سمجھے کہ خیر خواہ وہ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے تیسرے کے ماسک پہن لیں آپ محفوظ رہیں گے۔ جب یہ خبر عام ہو گئی کہ ادھر سے کرونا وائرس آ گیا اور ادھر سے یہ کہ ماسک پہن لیں، ہمارے اہل زر نے، اہل ثروت نے اور تجار نے، کاروباری لوگوں نے 80 روپے کا پیکٹ 480 کا کر دیا، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ جو ماسک ہم بیچ کر پیسے کمائیں گے تاکہ لوگ اس لیے لیں گے کہ کرونا وائرس ان تک نہ پہنچے، تو یہ پیکٹ 80 روپے کا 480 والا جو ہم بیچنا چاہتے ہیں، انہیں وہ یہ بھول گئے کہ یہ نہ ہو کہ 480 کا بکے بعد میں تو کرونا پہلے ہم تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں سوچتے، وہ اپنی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں۔ حالانکہ صدقہ کرنا، انسان تمنا کرے گا موت کے وقت یا اللہ مجھے مہلت دے میں صدقہ کروں۔ کیا مطلب؟ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے 80 روپے کا تھا، جو فیکٹریز ہیں، جو کارخانے ہیں، جو بنانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یوں کر دے، وہ کہتے ہیں 50 کا بیچیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے 80 کا تھا، 50 کا بیچیں گے تاکہ مخلوق خدا کی خدمت ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں اس کے بدلے پتہ نہیں کتنی نعمتیں عطا فرما دے گا، لیکن ہم نعمتوں کی طرف نہیں جاتے، ہم مال کی طرف جاتے ہیں۔ کرونا وائرس آ گیا، ماسک مہنگے ہو گئے، بلکہ کل کسی نے ایک طنزیہ جملہ بھی میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس آ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے پہلے ماسک مہنگے کریں گے، پھر دوائیاں مہنگی کریں گے، پھر کفن مہنگے کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ماسک تو ہو گیا نا، اور دوائیاں بھی ہوں گی، باقی کام بھی ہوں گے، اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے، موت کا احساس نہیں ہے، قبر کا دھیان نہیں ہے، حشر کا خیال نہیں ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے آگے بھیج دیا،
کیا مطلب؟ جو تو نے صدقہ دے دیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے جسم کے لباس کی صورت میں پہن کر پرانا کر دیا، جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا، اور جو تو نے آگے بھیج دیا۔ اب یہ جو پہنا یہ بھی ختم ہو گیا، اور جو کھایا وہ بھی ختم ہو گیا، اب ایک چیز باقی رہ جائے گی جو تو نے آگے بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ جو تو نے صدقہ کر دیا۔ جو بندہ صدقہ کرے گا اسے ملے گا کیا؟ سننا چاہتے ہیں؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ صدقہ کرنے کے ملے گا کیا؟ صدقے کا پہلا جو آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں نقطہ بتا رہا ہوں، جو فائدہ بتا رہا ہوں، وہ عقل اسلام کا شہر گرامی ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ وہ بری موت سے، مجھے بولیے، کرونا کے ساتھ مرنا بری موت ہے یا نہیں؟ مجھے بولیے، بری موت ہے یا نہیں؟ تو جو تاجر لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، یہ کرونا کے کسی اور کو افیکٹ کر سکتا ہے تو آپ کو بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، جو چیز کل 20 کی بیچتے تھے آج وہ 10 کی بیچو صدقے کی نیت سے، تم اور کچھ بھی نہ کرنا، اللہ تمہیں صدقے کی برکت سے بری موت سے بچا لے گا۔ صدقہ، اللہ اکبر۔ انسان موت کے وقت یہ تمنا کرے گا، مولا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے، لیکن مہلت ملے گی نہیں۔ اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرو، موقع سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ کمپنیز والے، فیکٹریز والے، یہ جو مال مہنگا کر کے این موقع پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، 10 والا 50 کا، 80 والا 480 کا، تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور میرے خیال ہے کوئی موقع ہم جانے نہیں دیتے۔ میں یہ حدیث بہت پہلے میں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، بڑی لمبی حدیث ہے، ایک جملہ اس میں سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب آپ کا مشاہدہ، میرا مشاہدہ یہی ہے، غریب آدمی جو پورے مہینے میں ہو سکتا ہے کہیں 2 دفعہ پکوڑے کھاتا ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر روز ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ پکوڑے بھی ہوتے ہیں، سموسے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ انکم نہیں بڑھتی، انکم وہی ہوتی ہے، 10,000 والا 10 ہی کما رہا ہے، 15 والا 15 ہی کما رہا ہے، لیکن دسترخوان پہلے سے زیادہ اللہ وسیع فرما دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بڑھانا ہے، اس لیے وہ 15 دن پہلے ہی جناب مہنگائی شروع کر دیتے ہیں۔ جو سبزی پہلے 60 روپے کلو ہوتی ہے وہ 100 کی ہو جاتی ہے، جو چیز، جو فروٹ پہلے 150 کا ہوتا ہے وہ 300 کا پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود بڑھانا ہے۔ اللہ کے بندو خود نہ بڑھاؤ، وہ کہتا ہے میں بڑھا دیتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرو نا۔ اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام اسے تو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے صدقہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور صدقہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور بھی بڑے فائدے ہیں لیکن اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن صدقہ کرنا ایسا ہے کہ بندے مومن موت کے وقت تمنا کرے گا، مولا مجھے توفیق دے میں صدقہ کروں، مجھے توفیق دے میں صدقہ کروں۔ پھر مہلت ملنے والی نہیں، اب مہلت ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔